میں حاضر ہوا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، تو آج چلتے ہیں بیان سننے کی طرف۔ بیہ والبدیل والنظیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتكم بکرامة الدنیا والآخرہ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتے۔
وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا۔ گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے۔ جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو میں نہ پلوے بگائے گا ادھی گولی ود کھا لو مانگ۔ تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں۔ دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ؟ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل ہو، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فخور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا ہے۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔
کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی. اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات. تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا. لہذا اب کیا کر، اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل. جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتہ، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ. اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو بھی پتہ. اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات. تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے. جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو. وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت. ہو کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، واذنت لربها وحقت. قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی. کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے. آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں. پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا. ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کہا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق. اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش. فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا. اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے. ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے، جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے. اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے. جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا
کون باقی ہے؟ او ہو اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج. وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے. تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری. تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. سب کو ختم. پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے آؤ. پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے. تواضع سے چل، عاجزی سے چل. محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا. تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے. تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں. پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا. کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. عزت و حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء،
تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتہ، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اوہ میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے، 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو، اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی،
تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے